نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رحمت، مغفرت، نیکیوں کا موسم بہار رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ ماہ مبارک یقیناً مغفرت کا مہینہ ہے۔ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کا یقینی موقع اہل ایمان کو حاصل ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے اہل ایمان کو بھرپور تیاری کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اس مہینے کو گزارنا چاہیے۔ اس حوالے سے وہ کیا امور ہیں جن کو اختیار کیا جائے کہ اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی رحمت متوجہ ہو، اس کا قرب ہمیں حاصل ہو اور ہم سب کی مغفرت کا سامان ہو سکے، ان امور کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے کرنے والے کام میں نمبر 1 وہ یہ کہ استقبال رمضان، خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جائے کہ سعادت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ ہم پر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی اس کی خوشخبری دیا کرتے تھے، ترغیب دیا کرتے تھے۔ لہٰذا استقبال رمضان ہو خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین صحت اور عافیت کے ساتھ، پوری نشاط اور حوصلے کے ساتھ اس ماہ مبارک میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ بغیر توفیق الہی کے کوئی بھی عمل ممکن نہیں ہے۔ نمبر 3، رمضان شروع ہونے سے قبل رمضان اور روزوں کے مسائل کو جاننا ضروری ہے تاکہ ماہ رمضان بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی کمی کے وہ گزر جائے۔ لہٰذا جتنے بھی مسائل ہیں اس سے متعلقہ، ان کو جاننا، سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 4، اپنی نیت خالص کر لیں کہ میں اس ماہ مبارک میں جو بھی عبادت کروں گا اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے اور تقوی کا حصول ہے۔ نمبر 5، رمضان سے قبل سچی توبہ اور استغفار کر لیں تاکہ پاک اور صاف ہو کر اس ماہ مبارک میں داخل ہوں۔ نمبر 6، رمضان سے قبل، رمضان سے استفادے کے لیے اپنے تمام کاموں کو مرتب کر لیجئے، نظام الاوقات بنا لیجئے، 24 گھنٹوں کا ٹائم ٹیبل بنا لیں، صرف ضروری کام کریں اور غیر ضروری کاموں کو چھوڑ دیں۔ کوشش کریں کہ زیادہ وقت ذکر و اذکار، توبہ استغفار، دعا، تلاوت، ترجمہ قرآن، مجالس تفسیر قرآن کی شرکت میں گزرے، اس کا خاص اہتمام ہو۔ اسی طریقے سے کوشش اس بات کی ہو کہ عید کی تیاری ابھی سے کر لیں، رمضان سے پہلے عید کی تیاری کر لیں، نہ یہ کہ آخری عشرہ شروع ہو اور اس آخری عشرے میں پھر مارکیٹوں کا چکر لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک تمام شہروں میں محبوب اور پسندیدہ مقامات مساجد ہیں اور بدترین اور ناپسندیدہ مقامات بازار ہیں۔ نمبر 7، فرض نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں ادا کریں۔ نمبر 8، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، لہٰذا قرآن کے ساتھ اس مہینے کا خصوصی تعلق ہے، تو آپ کو بھی اس قرآن کے ساتھ خصوصی تعلق قائم کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے کرنے کے کام یہ ہیں کہ نمبر 1، تلاوت قرآن،
اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ پورے قرآن کی تلاوت ہر مومن کو کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ کچھ حصہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس حوالے سے اگر آن لائن یا کسی مقامی مسجد میں ترجمہ قرآن، درس قرآن، دورہ قرآن کی کلاس ہوتی ہو تو اس میں شرکت کریں، کچھ حصہ قرآن کا حفظ کروائیں، اب بچوں کو بھی اور خود بھی یاد کریں۔ تراویح میں مکمل شرکت کریں۔ تراویح مستقل سنت ہے اور اس میں قرآن کو مکمل سننا یہ مستقل سنت ہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ 8 روزہ، 6 روزہ، 10 روزہ تراویح پڑھ لیں اور پھر باقی 20 دن، 25 دن، 24 دن جو ہے وہ تراویح ترک کر دیں۔ یہ خلاف سنت عمل ہے، بلکہ پورے مہینے جو ہے تراویح کا اہتمام ہو۔ نمبر 9، اپنے روزوں کی حفاظت کیجیے۔ مقصد روزے کا تقوی ہے، لہٰذا روزے کی حالت میں ہر قسم کے گناہ سے اجتناب لازم ہے۔ مثلا بیہودہ گفتگو، گالم گلوچ، لعن و طعن، غیبت، چغلی، جھوٹ، اسی طرح گانے سننا، ڈرامے دیکھنا یا اسی قسم کے لہو و لعب کی چیزوں میں جو ہے وقت کو ضائع کرنا، ان تمام چیزوں سے اپنے روزوں کو پاک رکھے۔ روزہ جو ہے قرب الہی کا ذریعہ ہے، لہٰذا یہ نہ ہو کہ جی روزے کا وقت کاٹنا ہے لہٰذا اس کے لیے کسی گیم میں مشغول ہو گئے، کہانیوں میں مشغول ہو گئے، لہو و لعب میں مشغول ہو گئے۔ نہیں، یہ تو شیطان کا طریقہ ہے جو ہے اعمال صالحہ سے انسان کو دور کر دیتا ہے۔ لہٰذا وہ تمام امور جو روزے کے منافی ہیں اس سے اجتناب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا جس نے نہیں چھوڑا تو اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، اس لیے کہ مقصد پیاسا رکھنا نہیں ہے، بھوکا رکھنا نہیں ہے، مقصد تو تقوی کا حصول ہے، قرب الہی کا پانا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ آپ کا مکمل روزہ ہو۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نہیں ہے بلکہ ہر قسم کے گناہ سے رکنے کا نام ہے۔ روزہ جس طرح منہ کا ہے کہ آپ نے منہ پہ پابندی لگا دی ہے کہ نہ اس سے کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، کانوں کا بھی روزہ ہو، ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، تمام اعضاء کا روزہ ہو اور اس سے کوئی گناہ کا عمل صادر نہ ہو۔ نمبر 10، نیکی کی جستجو۔ یہ ماہ مبارک رحمت کا مہینہ، نیکیوں کا موسم بہار ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہے اور نیکی کرنا آسان ہو گیا ہے، شیطان کو جکڑ دیا گیا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے دامن میں جتنا ممکن ہو نیکیاں سمیٹنا، ان تمام نیکیوں کو سمیٹیے، چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، جو موقع آپ کو ملے آپ نے جو ہے نیکیاں اپنے دامن میں بھرنی ہے۔ نمبر 11، قیام اللیل۔ رمضان کی راتیں بابرکت ہیں، تراویح کے علاوہ تہجد کا اہتمام کرے۔ یہ راتوں کے لمحات قرب الہی کے لیے بہت قیمتی ہوتے ہیں، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، لہٰذا تہجد کی نماز کا اہتمام ہو۔ 8 رکعت اگر ادا ہو سکیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہو سکے تو 6 رکعت، 4 رکعت، کچھ نہ کچھ ضرور جو ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نمبر 12، ذکر الہی۔ یوں تو مومن کو ہر لمحے اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر کا اہتمام ہو، لیکن رمضان میں اس کا بطور خاص اہتمام ہو۔ اس حوالے سے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ،
اس کا اہتمام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ جو شخص صبح میں پڑھ لے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ اتنے زیادہ ہوں جتنے سمندر کے جھاگ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دن میں 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو یہ کلمہ اس کے لیے 10 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ہوگا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی 100 برائیاں مٹائی جائیں گی، اور یہ کلمہ اس کے لیے شام ہونے تک سارا دن بچاؤ کا ذریعہ بنا رہے گا، اور کوئی اس کے عمل سے افضل عمل لے کر پاس نہیں آئے گا سوائے اس کے جس نے زیادہ عمل کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے زبان پر ہلکے ہیں، قیامت کے دن میزان میں بھاری ہیں اور رحمان کو محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کا اہتمام ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ دوسری حدیث میں مضمون ہے کہ ان 4 کلمات کو جو شخص پڑھے گا جنت میں کھجور کا ایک درخت اس کے لیے لگا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ان اذکار کا بطور خاص جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 13 درود شریف کا اہتمام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں، لہٰذا ہم پر یہ حق ہے کہ اپنے پیغمبر کو خیر کے ساتھ یاد کریں، لہٰذا کثرت سے ان پر درود بھیجیں۔ مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم، اور افضل درود ابراہیمی ہے، لہٰذا اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جو 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ کی 10 رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ 14واں کام دعاؤں کا اہتمام۔ رمضان میں خصوصی اوقات قبولیت دعا کے میسر ہوتے ہیں، تہجد کا وقت، سحری کا وقت، فرض نماز کے بعد، روزی کی حالت میں، افطار کے وقت، تراویح کے بعد، یہ تمام مواقع ہیں کہ ان مواقع پر دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا دعاؤں کا اہتمام ہو۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے اعزہ اور اقارب جو رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں، پوری امت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی مومن کو اپنی دعا میں یاد رکھتا ہے اسے 1 نیکی ملتی ہے۔ تو اگر ہم ساری امت کو دعاؤں میں یاد کر لیں تو کتنے اربوں نیکیاں جو ہے ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ لہٰذا پوری امت کے لیے جو گزر گئی ہے اور اس امت کے لیے جو موجود ہے، اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کرے، امت کی ترقی کے لیے دعا کریں، اور ہر قسم کی شر سے حفاظت کے لیے دعا کرے۔ 15واں کام شب قدر کی تلاش، جیسے کہ احادیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ 1 رات 1000 مہینوں سے بہتر لیلۃ القدر طاق رات آخری عشرہ اس میں موجود ہے، لہٰذا اس کا اہتمام ہو۔ بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کر لیا جائے، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر 5 طاق راتیں اس کو لازماً جو ہے مسجد میں گزارا جائے، عبادت کرتے ہوئے، نوافل پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، تہجد کا اہتمام کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، اس طریقے سے
اس رات کو حاصل کرنے کی جستجو اور کوشش ہونی چاہیے۔ 16واں کام، رمضان المبارک اللہ رب العالمین کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے، لہٰذا توبہ استغفار کرے، اپنی پچھلی زندگی کے حوالے سے رب سے بخشش اور مغفرت طلب کریں۔ اس حوالے سے اس کلمے کا اہتمام ہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اسی طرح رب اغفر وتب علی انک انت التواب الغفور، لہٰذا توبہ اور استغفار اس کا اہتمام ہو۔ 17واں کام، انفاق فی سبیل اللہ۔ یوں تو ہر مومن کو چاہیے کہ وہ ساری زندگی انفاق کرتا رہے جتنی توفیق اور استطاعت ہو، لیکن جب رمضان ہو تو اس حوالے سے خصوصی اہتمام ہو، اور نیکی اور بھلائی اور خیر کے جتنے بھی مدات ہیں ان تمام مدات میں اپنی استطاعت کے مطابق ضرور حصہ لے۔ نمبر 18، انسانی ہمدردی۔ یہ مہینہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم وقتی طور پر بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو 365 دن اسی بھوک کی کیفیت میں اکثر وقت رہتے ہیں۔ ان کے پاس کھانے کے لیے، پینے کے لیے، زندگی کے گزارنے کے لیے دیگر اسباب نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ مہینہ انسانی ہمدردی یاد دلانے کا مہینہ ہے، لہٰذا اپنے علاقے میں، رشتہ داروں میں، اعزاء اور اقارب دوستوں میں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ضرورت مند لوگ ہیں، ان کی جو بھی ضرورت ہے، آپ کو اللہ رب العالمین نے جتنی توفیق دی ہے اس کے مطابق جو ہے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں اور ان کی تکلیف کو دور کرنے میں اپنا حصہ ملائے۔ یہ وہ 18 کام ہیں، اگر ہم نے یہ کام کر لیے تو انشاءاللہ تعالی یہ مہینہ اس حال میں ہم سے رخصت ہوگا کہ ہم سب کے لیے مغفرت کا سامان کر چکا ہوگا، اور اللہ کی رحمت اور اس کا قرب ہمیں حاصل ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔